ادب کا انگیز زیر آسمان زرف نازک تر نفس گم کردہ میاں یہ جمعے بلا یزیدی جان بمصطفیٰ بیرسان فی شرائط دی ہماوست اگر باو نہ رسیدی تمام رو نابی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تیرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت دین حق کی شرط اول ہے گر کسی میں وہ خامی تب کچھ نامکمل ہے خوشی سب کی مناتے ہیں میرے سرکار سب کی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں ولادت کی کھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی ولادت کی کھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی وہ دیکھو آ گئے آقا دیوانے دھوم مچاتے ہیں وہ دیکھو آ گئے آقا دیوانے دھوم مچاتے ہیں خوشی ہے آمینہ کے گھر وہ آئے نور کے پیکر خوشی ہے آمینہ کے گھر وہ آئے نور کے پیکر جو پیدا ہو کے سجدے میں سر انور جھکاتے ہیں جو پیدا ہو کے سجدے میں سر انور جھکاتے ہیں فرشتوں کی یہ سنت ہے کہ آقا کی محبت میں فرشتوں کی یہ سنت ہے کہ آقا کی محبت میں میناروں مکانوں پر جو جھنڈے ہم لہراتے ہیں میناروں اور مکانوں پر جو جھنڈے ہم لہراتے ہیں دہن بھی نور نور ہے دہن بھی نور نور ہے بدن بھی نور نور ہے نظر بھی نور نور ہے وہ نور حق کہلاتے ہیں وہ نور حق کہلاتے ہیں چراغاں کیا کریں گے تارے آ کے ان کے محفل میں چراغاں کیا کریں گے تارے آ کے ان کے محفل میں یہ تارے روشنی جن سے پاتے ہیں وہ آتے ہیں یہ تارے روشنی جن سے پاتے ہیں وہ آتے ہیں محترم مقام پیر طریقت سیدی و مرشدی والد محترم قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شیخ دکن رحمت اللہ علیہ شاخان رسول و قاریان درود پاک اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے حبیب پاک کا نالین پاک کا صدقہ و تصدق ہے شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کا خصوصی فیضان ہے کہ محلہ شیخ روضہ میں درود پاک کے یہ پرنور محافل مسلسل ماہ ربیع الاول اور ربیع الثانی کے کچھ ایام تک 41 روز تک غالباً چلتے رہتے ہیں یہ بے شک شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کا خاص فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محلے کا انتخاب فرمایا کہ 40 روز 41 روز ہر گھر میں فرشتوں کی کثرت سے نزول ہوتا ہے اور احادیث پاک میں بھی آیا ہے جس جگہ جس خطے میں ذکر اور درود پاک کی محافل سجائی جاتی ہے اس جگہ اس خطے کے اطراف و اکناف 40 گھروں تک اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے بس چند کلمات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا درود پاک رحمت للعالمین سرکار دو جہاں سے مطلب کی ذات جو سرتاپا رحمت ہے جس ذات کے تعلق سے
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں پیدا کیا ہم نے اے حبیب آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، ہر پیدا ہونے والے ہر شے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے۔ لیکن اس رحمت کا اگر خصوصی حصہ پانا چاہتے ہیں اور اس رحمت کے کثرت سے جو تجلیات رحمت کی اللہ رب العزت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتارتا ہے اور سرکار کی وساطت سے تمام امت پر اس کا حصہ اللہ تعالیٰ عطا آتا ہے سرکار کی وساطت سے، اگر وہ حصہ کثرت سے اگر کوئی بندہ کوئی امتی پانا چاہتا ہے میں وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ درود پاک رحمت للعالمین کے کثیر رحمتوں کو بٹورنے کا بہترین اور مجرب نسخہ ہے۔ درود پاک سے رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توجہ کا مرکز انسان بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس جگہ درود پاک کی محفل سجائی جاتی وہ محفل کی طرف اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کا چہرہ اس کی شان اس محفل کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی اپنی تمام قدرت کا ظہور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا ظہور اس محفل میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں رحمت للعالمین کی رحمت صرف آپ ایک شخص اگر درود پڑھ لیں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام بھی پیش ہوگا، آپ کے والد کا بھی نام پیش ہوگا۔ درود سے کس طرح ایک انسان کو کس طرح رحمت حاصل ہوتی ہے دیکھیں، اور کس طرح سرکار کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے اور سرکار کے علم میں آ جاتا ہے، بار بار سرکار کی معلومات میں، سرکار کی علم میں، سرکار کی بارگاہ میں اس کا نام پیش ہوتا ہے۔ اسی کا نام نہیں پیش ہوتا بلکہ اس کے والد کا نام پیش ہوتا ہے، اس کے والد کا ہی نام نہیں پیش ہوتا بلکہ اس کے قبیلے کا نام پیش ہوتا ہے۔ فرشتے جا کر کہتے ہیں کہ فلاں قبیلے سے فلاں کا بیٹا فلاں شخص آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر رہا ہے۔ تو لہذا ہمارا نام، ہمارے والد کا نام، ہمارے قبیلے کا نام پیش ہوتا ہے۔ دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت حاصل کرنے کا سب سے عظیم نسخہ درود پاک ہے۔ ایک درود پڑھو، آپ کا بھی نام سرکار کے سامنے، آپ کے والد کا بھی نام سرکار کے سامنے، آپ کے قبیلے کا نام بھی سرکار کے سامنے۔ اگر آپ بار بار کثرت سے اگر درود پڑھتے جائیں تو یہاں تک کی کیفیت ہوگی کہ اگر کئی واقعات اس زمن میں آئے ہیں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کسی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں درود نہ پڑھ سکے، علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو سرکار خود آ کر اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ سرکار فرشتوں کے درمیان سوال کرتے ہیں کہ فلاں امتی کی طرف سے میری بارگاہ میں درود پیش ہوتا تھا، کیا وجہ ہے کہ آج اس کا درود میری بارگاہ میں پیش نہیں ہوا؟ تو جب سرکار کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ علیل ہو چکا، وہ بیمار ہو چکا ہے، وہ مجبور ہے آج درود پیش نہ کر سکا، تو سرکار فرماتے ہیں چلو اس کی عدالت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار جس کی تیمارداری کو لیے آ جاتے ہیں وہ قاری درود ہوتا ہے، وہ درود پڑھنے والا ہوتا ہے جس کی تیمارداری کو لیے سرکار تشریف لاتے ہیں۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں رحمت کا حصہ کیسا ہے، سرکار کی رحمت کثرت سے درود پڑھنے والوں کے لیے کے حصے میں آتی ہے۔ وہ کس طرح؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امتی میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، کوئی ایک بھی
یہاں پر نہ بشر کہا نہ فرشتے کہا سرکار نے، کوئی ایک بھی سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو میری روح میرے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کا درود میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، فرشتے پیش کرتے ہیں، اور دوسرے مقام پر فرشتے بھی پیش کرتے ہیں۔ شب جمعہ کے دن براہ راست سرکار کی بارگاہ میں درود پیش ہوتا ہے، اور جو امتی عقیدت محبت وارفتگی سے سرکار دو جہاں سلطان کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، وہ درود بھی براہ راست سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، فرشتے درمیان میں نہیں ہوتے۔ تو لہذا سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری روح میرے بدن میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ہر لمحہ سرکار کی بارگاہ میں درود پیش ہو رہا ہے، دنیا کے ہر خطے سے انسانیت جب تک موجود ہے سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں درود پیش ہو رہا ہے۔ تو لہذا بار بار لوٹانا یہ عمل جو ہے رحمت وہ ہے اذیت ہے، تو لہذا بار بار لوٹانے کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ سرکار دو جہاں سلطان کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پیش ہوتے رہتا ہے، اور سرکار کی روح مبارک آپ کی جسم اقدس میں ہی ہوتی ہے۔ اگر دنیا فنا ہو جائے، لوگ ختم ہو جائے، تو پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور فرشتے 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور سرکار دو جہاں سلطان کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، اپنے پروں کو مس کر کے سرکار کی مزار اقدس سے فیض لیتے ہیں، اور رات میں 70,000 فرشتے سرکار دو جہاں سلطان کی بارگاہ میں سرکار کے مزار اقدس پر آتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں اور اپنے پروں کو مس کر کے سرکار کے مزار اقدس سے فیض لیتے ہیں، قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو اس کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں انسان کے علاوہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے ہی فرشتے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ، پہلے اطلاع دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کی ذات درود پاک پڑھتی ہے، عمل درود کرتی ہے۔ تو لہذا لافانی ذات، ہمیشہ رہنے والی ذات، کبھی نہ فنا ہونے والی ذات، لامحدود ذات، اللہ کی ذات سرکار دنیا کی بارگاہ میں درود پڑتی ہے۔ تو لہذا یہ عمل ایسا ہے کہ ہمیشہ دوام دائم رہنے والا عمل ہے۔ تو لہذا کوئی بندہ زندگی میں درود پڑھتے پڑھتے کثرت سے درود پڑھتا رہتا ہے تو اولیاء اللہ کو اس لیے اللہ نے دوام عطا فرمائی، اولیاء اللہ کا فیض اس لیے ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، انہوں نے تمام حیات طیبہ میں، تمام اپنی زندگی میں ذکر اور اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھنے میں زندگی گزاری۔ تو درود پاک کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوام عطا فرمایا، ان کو ایسا دوام عطا فرمایا کہ قیامت تک جو ہے اللہ کے ولی کی محبت ہر عاشق کے دل میں ڈال دی گئی ہے، اللہ کے ولی کی محبت تمام امتیوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ذکر میں، درود پاک میں اپنی زندگی گزاری، اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو لہذا اللہ کا ذکر یہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے کہ بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اللہ کے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور قیامت تک یہ محبت باقی رہتی ہے۔ تو لہذا غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں یہ اس لیے ہے کہ غوث اعظم نے تمام حیات طیبہ میں اللہ کا ذکر کیا اور سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا۔ تو لہذا تمام اولیاء اللہ کی محبت اسی لیے ہمارے دلوں میں ہے کہ انہوں نے تمام زندگی اللہ کا ذکر کیا، فَاذْكُرُونِی کا عمل کیا۔ ان کے بظاہر انتقال کرنے کے بعد بھی، وصال فرمانے کے بعد بھی، ان کو اللہ نے ایسا دوام حیات عطا فرمایا کہ بندوں کے قلوب میں ان کی محبت ڈال دی گئی۔ تو لہذا درود پاک کا یہ عمل انتہائی مجرب عمل ہے، اور کوئی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس دعا کی ابتدا و انتہا میں درود نہ پیش کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، جو دعا سے پہلے اور آخری میں درود نہ ہو وہ دعا آسمانوں میں معلق رہ جاتی ہے، وہ باب اجابت تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح ہر عمل کے اگر اول و آخر درود پڑھا جائے، ہر نیک عمل کے اول و آخر درود پڑھا جائے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، منظور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ محفلیں کیونکہ درود کی ہی محفلیں ہیں، یہ قبول ہی قبول ہے۔
یہ رد نہ ہونے والی محفلیں ہیں یہ، کیونکہ جب بھی سرکار کا ارشاد ہے جب بھی کوئی مجلس میں بیٹھا جائے تو میری بارگاہ میں درود پڑھا جائے، وہ مجلس کی کامیابی کی ضمانت۔ ایک مرتبہ اگر درود پڑھ لیں اور آخری میں برخاست کرتے وقت بھی اگر درود پڑھ لیں تو وہ مجلس کامیاب مجلس ہے۔ لہذا جو مجلس ابتدا کا انتہا درود ہی درود ہو، اس مجلس میں ہمیشہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے تو وہ مجلس کامیاب ہی ہوگی۔ تو لہذا میں تمام اہلیان شیخ رضا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں درود پاک کی یہ محفل سجا رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ محافل درود کی برکت سے یہ تمام وبائی امراض ختم ہو جائیں گے۔ یہ ربیع الاول کا جو نور ہے، ربیع الاول میں جو خصوصی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، ربیع الاول میں خصوصی سرکار دو جہاں حسن کی توجہات امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے اور خصوصاً خاریان درود پر ہوتی ہے، وہ توجہات وہ تجلیات کی برکت سے تمام وبائی امراض ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے زمرے میں شامل فرمائے اور درود پاک کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور درود پاک پڑھنے سے جو خصوصی تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس تجلیات کا حصہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی